ایک تندور والا دن میں 18 گھنٹے تک روٹیاں بیچتا تھا۔ علاوہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اور دو بیٹیوں کو بھی الگ تیار اپنے مقامات تندور نگاری کر دیے۔ اس کے پاس ایک عورت روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی۔ تندور والا اسے غور سے دیکھتا، روٹیاں لیتے وقت اس کے ہاتھوں پر نظر رکھتا، مگر وہ اس بات پر حیران تھا کہ عورت نے بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت اس کی سوچوں میں گم رہنے لگا، یہی سوچتا کہ وہ اکیلی ہی ہوگی، تبھی تو ہر روز خود روٹیاں لینے آتی ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی مرد ضرور آتا۔ اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا، اگر ایک بار اس سے اکیلے میں ملاقات ہو جائے تو میرا کام بھی ہو جائے گا اور میری لذت بھی پوری ہو جائے گی۔ اتنے دنوں سے بھی میں بہت زیادہ بے تاب ہوں، کوئی شکار نہیں ملا، اب اگر یہ مل ہی گئی ہیں تو اس پر ہی کوشش کرتا ہوں، شاید میرا کام بن جائے۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچے جا رہا تھا، کیونکہ شیطان اس کے سر پر سوار ہونے لگا۔ ایک دن اس دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ جب خاتون روٹیاں لینے کے لیے آئی تو اس نے ایک اخبار میں روٹیاں لپیٹ کر دیں اور اخبار کے ایک کونے پر ایک تحریر لکھ دی۔ خاتون نے گھر جا کر تحریر پڑھی تو اس میں لکھا تھا، میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور آپ کے کام بھی آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو پورا 1 مہینہ مجھ سے مفت روٹیاں لے سکتی ہیں، بدلے میں بس ایک رات میرے ساتھ گزارنا ہوگی۔ پہلے تو عورت کو اس کی تحریر پڑھ کر دل ہی دل میں بہت زیادہ غصہ آیا اور پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اب دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس کو کیا جواب دیا جائے۔ پھر عورت نے تحریر کے بدلے میں ہاں میں جواب دے دیا۔ خاتون اس تندور والے سے بغیر قیمت ادا کیے روٹیاں لیتی رہی اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، تندور والا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کی دل کی خواہش پوری ہونے کو ہے۔ مہینے کے آخری دن خاتون اس کے سامنے آئی تو آدمی نے کہا، آپ اپنا وعدہ پورا کرو۔ خاتون نے کہا کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، مجھے میرے گھر میں ہی آنا ہوگا، ادھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خاتون آگے آگے اور تندور والا اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ خاتون نے گھر کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ تندور والا جب کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی بستر پر پڑا ہے اور 2 کمزور سے بچے زمین پر بیٹھے ہیں۔ تندور والے نے غصے بھرے انداز میں عورت سے کہا، یہ کیسا مذاق ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اب بتاؤ، ادھر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خاتون نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ تم تو اتنے مہینوں سے میرے پیچھے لگے ہو، آج کیوں اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تم جیسے لوگوں کو اپنی مجبوری سے ہی غرض ہوتی ہیں، کسی کی مجبوری سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تمہیں تو بس اپنی لذت پوری کرنا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی کیا مجبوری ہے، اگلا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں کہیں خوبصورت حسین و جمیل عورت دیکھی نہیں، ادھر ہی اپنی آنکھوں کے ڈورے ڈالنا شروع کر دیتے ہو۔ آؤ نا پھر اندر چلتے ہیں، یہ میرا ہی شوہر ہے اور یہ میرے ہی بچے ہیں، اگر یہ میرا شوہر کچھ نہیں کر سکتا تو تم تو کر سکتے ہو نا۔ اندر تندور والا چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور شرمندہ نظروں سے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا عورت کی باتیں سن کر۔ اور پھر خاتون نے جواب دیا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ ادھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا شوہر فالج کا مریض اور بچوں کو شعور بھی نہیں کہ ان کی ماں اپنے بچوں کی خاطر اپنا جسم بیچتی ہیں۔ یہ بات سن کر تندور والا کانپنے لگا۔ عورت کی اس بات نے اس کے دل پر ایک گہرا اثر کیا۔ اس نے خاتون سے معافی مانگی اور واپس چلا گیا۔ اس دن کے بعد تندور والے نے اپنی عادات بدل لی کہ غریب لاچار عورتوں کو اللہ کی راہ میں مفت روٹیاں دے دیتا اور روٹی دیتے وقت اپنی نگاہیں نیچے رکھتا، کیونکہ اکثر گناہ کا آغاز نگاہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں ہماری نظروں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ خدارا آج کے اس دور میں سب سے زیادہ گناہ نگاہوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم اپنی لذت پوری کرنے کی خاطر اگلے کی مجبوری بھی نہیں دیکھتے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔